بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے تابڑ توڑ مظالم کے خلاف عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جو کہ بالآخر کھول دیا گیا۔ آج عالمی عدالت انصاف کا 17 رکنی لارجر بینچ اسرائیلی مظالم کے خلاف کیس کی سماعت کرنے بیٹھا تھا، جن میں سے ایک جج غیر حاضر رہے، جبکہ 16 رکنی لارجر پینل نے جنوبی افریقہ کی دائر درخواست پر سماعت کی۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف جنوبی افریقہ کی دائر درخواست پر 15 ججوں نے حمایت کی، ایک نے مخالفت، جبکہ ایک غیر حاضر رہے۔ یہ درخواست 15-2 کی اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ نہتے فلسطینیوں کے حق میں بالآخر عالمی عدالت انصاف بھی مہربان ہو گئی اور آج عدالت نے نسل کشی کیس معطل کرنے کی اسرائیل کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس خارج نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس کے کافی ثبوت موجود ہیں۔ اسرائیل کے خلاف کچھ الزامات نسل کشی کنونشن کے دفعات میں آتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جنوبی افریقہ کے عائد کردہ الزامات میں سے کچھ درست ہیں اور اسرائیل کے خلاف نسل کشی مقدمے میں فیصلہ دینا عدالت کے دائرہ اختیار میں ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے مزید ریمارکس دیے کہ غزہ تباہی کی داستان بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، ہزاروں افراد جاں بحق، 63,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے فوجی حملوں کی وجہ سے غزہ میں ہلاکتیں، تباہی اور نقل مکانی ہوئی۔ 9 اکتوبر کو اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کے محاصرے اور بجلی پانی بند کرانے کا اعلان کیا تھا۔ عالمی عدالت انصاف نے قرار دیا کہ فلسطینیوں کو عالمی انسداد نسل کشی معاہدوں کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہے۔ عدالت غزہ میں فلسطینیوں کو نسل کشی کی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں مزید کہا کہ غزہ میں اسپتالوں پر بھی حملے کیے گئے، غزہ کے بچے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں، غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی نفسیاتی اور جسمانی تکالیف میں مبتلا ہے۔ عدالتی فیصلے کے متن میں کہا گیا کہ عالمی عدالت کے پاس نسل کشی کیس میں ہنگامی احکامات جاری کرنے کا اختیار ہے۔ نسل کشی کیس میں حتمی فیصلہ سنائے بغیر عبوری اقدامات کے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے نسل کشی کنونشن پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل کو ہنگامی احکامات جاری کرتے ہوئے نسل کشی کرنے والے اقدامات سے روک دیا۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی صورتحال بہتر بنانے کا بھی حکم دیا اور کہا کہ غزہ پٹی کے شہریوں کو موجودہ نامساعد حالات اور بحران سے نکالنے کے لیے اسرائیل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو مزید قانون کے کٹہرے میں جکڑتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنی فوج کو غزہ میں نسل کشی کے کنونشن کی خلاف ورزی سے روکے۔ غزہ کی پٹی کے تمام فریقین بین الاقوامی قانون کے پابند ہے۔